بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ایک ایسے موضوع پہ بات کر رہا ہوں جو کہ ہمارے پڑوس سے تعلق رکھتا ہے، اور یقینی طور پر میری بات سے بہت سے لوگ اختلاف کریں گے، بہت سے لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن جو بات سچائی پر مبنی ہے میں وہ بات آج ضرور آپ لوگوں کے درمیان کرنا چاہتا ہوں۔ انڈیا ہمارا مخالف ہے، ہم اس سے 10 اختلاف رکھتے، وہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، لیکن انڈیا کے صوبے تامل ناڈو میں ہونے والے انتخابات میں جو کامیابی ملی ہے تھلاپتی وجے نامی ایکٹر کو، کہ ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ آخر یہ کامیابی کس لیے مل سکی۔ ایک ایسا شخص کہ جو مذہبی حوالے سے اگر دیکھا جائے تو وہ تامل ناڈو جیسے علاقے میں جہاں پر ہندو اکثریتی صوبہ، جہاں پہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد، اور وہ خود ایک کرسچن مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص اتنا مقبول ہوا کہ 2 سال پہلے اس نے سیاسی جماعت بنائی اور 2 سال کے اندر اس نے کامیابی حاصل کی اور 108 سیٹیں سنگل میجورٹی کے ساتھ وہ ون کر گیا۔ یہ سب کچھ بتانے کا کوئی مقصد ہے، اور وہ مقصد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ یہ وجے نے یہ سب کچھ جو کامیابی حاصل کی، یہ وہ شخص کی کامیابی نہیں ہے کہ جس نے نہ صرف اپنی فنکاری میں، اداکاری میں کامیابی حاصل کی، اور 600 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کا سرمایہ رکھنے والا شخص جب اپنے لوگوں کے درمیان آ کر کھڑا ہوا تو لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ کیوں قبول کیا؟ کہ اس کی جو پریکٹیکل لائف تھی، وہ لائف ایسی تھی کہ اس نے اس ٹرسٹ کو بحال کیا اپنے لوگوں میں، اور 10 سال تک وہ ایک NGO بنا کر اپنے لوگوں کے لیے، وہاں کی خواتین کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے غربت کے لیے، وہاں کے اسٹوڈنٹس کے لیے، وہاں کے بزرگوں کے لیے، وہاں کے کسانوں کے لیے وہ کام کرتا رہا 10 سال تک، اور اپنے پیسوں سے، اپنے جان مال سے وہ دن اور رات کام کر کے اپنا ٹرسٹ اس نے بحال کیا۔ دوسری طرف اس نے اپنی لیڈرشپ سے اس بات کو ثابت کیا، اپنے کیریکٹر سے اس بات کو ثابت کیا کہ وہ تامل ناڈو کے لوگوں کے دلوں میں بستا ہے۔ میں یہ بات یہاں کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں یہ بات اس لیے یہاں پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعتاً ایک انقلابی قدم ہے۔ یہ ایک ایسا انقلابی قدم ہے کہ جس کو دیکھنے کی، سمجھنے کی اور اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کچھ پاکستان میں کیوں نہیں ہو رہا؟ پاکستان میں تو ایسا بھی ہے کہ صوبے کا چیف منسٹر باہر سے پڑھ کر آتا ہے، ایک ایسا پڑھا لکھا آدمی جو کہ سب کچھ سمجھتا ہے، مگر وہ اپنے ہی صوبے میں اپنے ہی لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ کر پیسے کمانے اور لوٹ مار میں لگ جاتا ہے، اور وہ صوبہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا صوبہ بھی ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ لوگ پریشانی، مسائل، کرائم اور دیگر معاملات میں الجھے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کے چاروں صوبے میں اگر دیکھا جائے، پاکستان میں اگر لیڈرشپ کو دیکھا جائے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا کوئی کریکٹر نظر نہیں آتا، اس لیے کہ پاکستان کی لیڈرشپ نے جو کچھ لوگوں سے کہا وہ اس کو پریکٹیکلی کر کے نہیں دیا۔ اقتدار میں بھی آئے، اختیار بھی ملا، باتیں بھی کی، لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے بھی کہا، ریفارم لانے کی بھی باتیں ہوئیں، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کی بھی باتیں ہوئیں، پولیسنگ میں پٹواری سسٹم، کسانوں کے لیے ریفارم، مزدوروں کے لیے ریفارم، اسٹوڈنٹس کے لیے، غریب آدمی کے، مگر کوئی ریفارمز نہیں لایا، اس لیے کہ ان کے کہنے میں بہت بڑا جو فرق تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو باتیں کہیں اس پہ کبھی بھی عمل نہیں کیا۔ اور آج یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اپنی لیڈرشپ پہ، اپنے لوگوں پہ پاکستان کے لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پاکستان میں بے روزگاری، بہرہ روی، آج کرائم، لوٹ مار، آج بجلی نہیں، آج پانی نہیں، آج یہ سارے جو مسائل پاکستان میں ہیں
اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے کہ جو لوگوں میں آ کر کام کرتی، جو کروڑوں روپے رکھنے کے باوجود بھی جو شخص اپنے لوگوں کے درمیان رہ کر اپنے پیسوں کو خرچ کر 10 سال تک جو ہے وہ کرتا رہا، اور 2026 میں اس نے ایسا ماسٹر اسٹروک کھیلا کہ اس اسٹروک کی بنیاد پر وہ ایک انقلابی لیڈر کے طور پر سامنے آیا. اور پاکستان میں آج کوئی انقلابی لیڈر اس لیے نہیں ہے کہ پاکستان میں لیڈرشپ کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے، اور اگر لیڈرشپ کا کیریکٹر نہ ہو تو ظاہر سی بات ہے پھر عوام اس کے اوپر کبھی بھی ٹرسٹ نہیں کرتی. میں پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، پاکستان کے طلباء سے کہنا چاہوں گا، پاکستان کے مزدوروں سے کہنا چاہوں گا کہ تمہارے اندر وجے تھلاپتی جیسا شخص موجود ہیں، کئی لوگ موجود ہیں، تم ان کو سامنے نہیں لا پاتے، تم ڈرتے ہو، تم خوف زدہ ہو جاتے ہو، تم اس روایتی سیاست کی نظر ہو جاتے ہو، تم ان لوگوں کے پیسوں کی بنیاد پر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتے ہو، تم طاقت دیکھ کر کمزور پڑ جاتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں آ پا رہی. یہ ایک انقلابی وقت ہے. اگر وجے تھلاپتی کی اس سائیکولوجی سے، اس الیکشن ٹرمینالوجی سے، اس طریقے سیاست سے اگر تم سمجھتے ہو کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر پیدا کیا جا سکتا ہے تو یقیناً پیدا کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے تمہیں کوششیں کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ ماضی کے تمام روایتی لیڈران نے اختیار ہونے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کیے جو کہ پاکستان کے عوام چاہتے ہیں. میں بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان بھی دنیا کے ان ملکوں کی طرح کہ جہاں پر تعلیم، جہاں پر صحت کی سہولتیں، جہاں پر صاف پانی، جہاں پر اپنے لوگوں کے معاملات، مسائل، پانی، بجلی، گیس کی سہولتیں، بنیادی سہولتیں کم از کم لوگوں کو جو ہے وہ مل سکیں. میں بھی چاہتا ہوں، یقیناً آپ بھی چاہتے ہوں گے. اگر آپ بھی یہی چاہتے ہیں اور میں بھی یہی چاہتا ہوں تو اس کام کو کرنے میں کیا قباحت ہے؟ اپنے اندر سے وہ لیڈرشپ نکالو، وہ وجے تھلاپتی نکالو، اس کرنٹ کو پیدا کرو، آگے بڑھو، انقلابی اقدام کرو، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے وہ پاکستان میں انقلاب لایا جا سکتا ہے، بہتری لائی جا سکتی ہے. اور اگر تم اس کام کو کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے اور تم نے ایسا اقدام نہیں کیا، تمام تر مشکلات کے باوجود بھی اگر تم اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر اسی حال میں جینا ہوگا، اسی حال میں رہنا ہوگا.